نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین، روحانی کلینک کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، نورانی روحانی اعمال، مسنون وظائف کے ساتھ ساتھ اسلامی معلومات تعلیم و تربیت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم توکل کی تعریف، توکل کی حقیقت اور امیر المؤمنین خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک عجیب واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، کچھ لوگ کچھ زیادہ ہی حد سے بڑھ جاتے ہیں، خود کو مواحد سمجھتے ہیں یا خود کو توحیدی سمجھتے ہیں، توکل کی غلط تعریف کر بیٹھتے ہیں اور اسی پر اپنا عقیدہ بنا لیتے ہیں اور پھر اسی پر اپنی زندگی کو بسر کرنے کی عملی کوشش کرتے ہیں، جو کہ ان کا ایک دھوکہ ہے یا پھر تعلیم کی کمی، تعلیم کا فقدان کہا جائے گا۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قوم سے ملے جو کہ کام کاج نہیں کرتی تھی۔ اس قوم سے پوچھا کہ آپ لوگ کیا ہو، یعنی تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم متوکلین ہیں، ہم کام کاج نہیں کرتے، متوکلین ہیں، اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کے اوپر توکل کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ متوکل تو وہ ہے جو غلہ زمین میں ڈال دے، یعنی بیج زمین میں ڈال دے اور پھر اللہ پہ بھروسہ کرے۔ یہاں پر ایک حدیث پیش کرتا چلوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا، کس چیز پر آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں اونٹ پر آیا ہوں، میری سواری اونٹ ہے۔ آپ نے فرمایا اونٹ کو باندھا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ پہ توکل کیا ہے، میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تم جاؤ اونٹ کو باندھو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو۔ یعنی اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، اللہ نے دنیا کو وسائل کے ساتھ جوڑا ہے۔ جو اسباب اختیار کرے گا وہی صحیح زندگی کو بسر کر پائے گا۔ چونکہ اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے، مگر اسباب پہ یقین نہ کرنا یہ اصل توحید ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ متوکل تو وہ ہے جو غلہ زمین میں ڈال دے اور پھر اللہ پہ بھروسہ کرے۔ پھل پھول لگانا تو اللہ کا کام ہے۔ یہی امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غرباء اور فقراء سے کہا کرتے تھے کہ تم اچھائیوں میں ایک دوسرے سے پہل کرو، ایک دوسرے پر سبقت کرو اور مسلمانوں پر بوجھ نہ بنو، یعنی صدقات، زکوٰۃ، عطیات کا پیسہ ملے گا تو زندگی چلے گی، اس پر اکتفا نہ کرو، بلکہ متحرک بنو، نقل و حرکت کرو،
اسباب اختیار کرو۔ غربا اور فقراء کو فرمایا کرتے تھے کہ تم مسلمانوں پر بوجھ نہ بنو۔ توکل کی حقیقت اور توکل کی اصل تعریف یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کرنا ہے، چونکہ اللہ کا حکم ہے کہ اسباب کو اختیار کرو، اور پھر اسباب کے اوپر یقین نہ کرنا، یہ ہے اصل توحید، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا۔ ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص چائے کا کھوکھا لگا لے اور چائے بیچتا رہے، محنت کرتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی دولت کی کثرت عطا فرما دیتے ہیں اور پھر برکتیں بھی عطا فرماتے ہیں۔ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا یہ غلط بات ہے، بے وقوفی ہے، تعلیم کی کمی ہے، تعلیم کا فقدان ہے، تربیت کی کمی ہے۔ جو اللہ والوں کی صحبت یافتہ ہیں، جو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، ان کو زندگی کی صحیح حقیقت اور زندگی بسر کرنے کی عملی مشق کروائی جاتی ہے، ان کی تربیت کی جاتی ہے کہ آپ نے زندگی کس طرح گزارنی ہے، آپ نے زندگی کس طرح کاٹنی ہے، زندگی کا ایک ایک لمحہ سکھایا جاتا ہے۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ بسر کرنے کو ہم کس طرح اس کا آغاز شروع کریں، اس کا آغاز کیسے کریں، اس کے لیے باقاعدہ تربیت کی جاتی ہے، اس کے لیے باقاعدہ مشق کروائی جاتی ہے۔ تو ناظرین، توکل کی حقیقت یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کرنا ہے، اسباب پہ یقین نہیں کرنا، اسباب پہ یقین کرنا توحید، اسباب پہ یقین نہ کرنا توحید ہے، اور اسباب کو اختیار کرنا یہ اللہ جل شانہ کا حکم ہے۔ آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی۔ اسلامی معلومات میں آپ کو یہ عجیب واقعہ جو حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ہے، امید ہے بہت پسند آئے گا۔ پسند آئے تو روحانی کلینک کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے ہماری ویڈیو کو، اور بیل آئیکن پہ ضرور پریس کیجئے۔ گھر بیٹھے اسلامی تعلیمات حاصل کرنا چاہیں یا پھر قرآن کریم تجوید سے پڑھنا چاہیں، ترجمہ و تفسیر سے قرآن سیکھنا چاہیں، تو آپ ہمارے نمبروں پہ 24 گھنٹے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا بہترین سٹاف دینی خدمات میں شب و روز مصروف عمل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔